بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 54 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر کتاب الطہارت کا باب الوضوء هل یجب لکل صلاۃ ام لا کا چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ اس چوتھے حصے کے اندر فریق ثانی کی طرف سے امام طحاوی رحمہ اللہ ایک عقلی دلیل پیش کریں گے۔ عقلی دلیل سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا واجب نہیں ہے۔ عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد پھر دوسری نقلی دلیل پیش کریں گے جو حجت اخری سے اسی بات کے ثبوت کے لیے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ، رہی اس باب کی توجیہ نظر کے طریقے سے، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْوُضُوءَ طَهَارَةً مِّنْ حَدَثٍ، تو ہم نے دیکھا کہ وضو حدث سے طہارت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ جمہور کی طرف سے ان کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ترجمے کے بعد اس عقلی دلیل کی وضاحت پڑھیں گے، پھر اس کا جواب۔ فَإِنَّا رَأَيْنَا الْوُضُوءَ طَهَارَةً مِّنْ حَدَثٍ، تو ہم نے دیکھا کہ وضو حدث سے طہارت کا ایک ذریعہ ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي الطَّهَارَاتِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كَيْفَ حُكْمُهَا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ احداث سے طہارت کے دوسرے ذرائع میں غور کرے کہ ان کا کیا حکم ہے۔ وَمَا الَّذِي يَنْقُضُهَا، اور کیا چیز ان کو توڑ دیتی ہے۔ فَوَجَدْنَا الطَّهَارَاتِ الَّتِي تُوجِبُهَا الْأَحْدَاثُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، تو ہم نے پایا کہ وہ طہارات جو حدث کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں دو قسم کی ہے۔ فَمِنْهَا الْغُسْلُ، ان میں سے غسل ہے، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ، اور ان میں سے ایک وضو ہے۔ فَكَانَ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَجْنَبَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، تو جو شخص جمع کرے یا جنبی ہو جائے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ مَنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، اور جو شخص پیشاب یا پخانہ کرے اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ فَكَانَ الْغُسْلُ الْوَاجِبُ بِمَا ذَكَرْنَا لَا يُنْقِضُهُ مُرُورُ الْأَوْقَاتِ، تو غسل جو ہماری بیان کردہ چیزوں یعنی جنابت یا احتلام وغیرہ سے واجب ہوتا ہے وہ اوقات کے گزرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ وَلَا يَنْقُضُ إِلَّا الْأَحْدَاثُ، اور صرف احداث ہی ان کے لیے ناقض ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْجَمَاعِ وَالْاحْتِلَامِ كَمَا ذَكَرْنَا كَانَ فِي النَّظْرِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الطَّهَارَاتِ مِنْ سَائِرِ الْأَحْدَاثِ كَذَلِكَ، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ جمع اور احتلام سے طہارت کا حکم وہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام احداث سے طہارت کا یہی حکم ہو۔ وَأَنَّهُ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ مُرُورِ وَقْتٍ كَمَا لَا يَنْقُضُ الْغُسْلَ مِن مُرُورُ وَقْتٍ، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے تمام احداث سے طہارت کا حکم یہی ہو اور وقت کے گزرنے ان کے لیے ناقض نہ ہو، مرور وقت ان کے لیے ناقض نہ ہو، جیسے کہ غسل کے لیے مرور وقت ناقض نہیں ہوتا۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جمہور کی طرف سے عقلی دلیل پیش فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے جمہور رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا واجب نہیں ہے۔ اگر پہلے سے باوضو ہے تو نیا وضو بنانا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے وضو نہیں ہے تو جب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے وضو واجب ہوتا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جن
نجاست یا حدث کی وجہ سے طہارت واجب ہوتی ہے، غور و فکر کر کے جستجو کر کے ہم نے دیکھا ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں جیسے جنابت، احتلام وغیرہ، اور دوسری کو حدث اصغر جیسے پیشاب، پخانہ، خروج ری وغیرہ۔ تو یہ احداث طہارتوں کو واجب کرتے ہیں، اور ان سے بھی دو قسم کی طہارت حاصل ہوتی ہے، ایک طہارت اکبر جیسا کہ غسل، اور دوسری طہارت اصغر جیسا کہ وضو۔ تو طہارت اکبر کا ازالہ حدث اکبر ہی سے ہو سکتا ہے، یعنی غسل سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس طہارت کو جنابت، احتلام ہی ظاہر کر سکتا ہے، مرور اوقات اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ طہارت کی دو قسمیں، ایک طہارت صغرا یعنی وضو، اور دوسری طہارت کبریٰ یعنی غسل۔ تو ہم نے غور و فکر کر کے دیکھا کہ طہارت کبریٰ کا حکم بالاتفاق یہ ہے کہ مرور وقت اس کے لیے ناقض وضو نہیں ہے جب تک کہ کوئی حدث اکبر، احتلام یا جمع وغیرہ پیش نہ آئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں طہارت صغرا بھی مرور وقت سے نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ کوئی حدث مثلا بول براز یا خروج ری وغیرہ پیش نہ آئے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ باوضو شخص پر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کو آخر میں یوں بیان کر دیا ہے کہ فَكَانَ الْغُسْلُ الْوَاجِبُ بِمَا ذَكَرْنَا لَا يَنْقُضُ مُرُورُ الْأَوْقَاتِ وَلَا يَنْقُضُ إِلَّا الْأَحْدَاثُ، کہ غسل تبھی واجب ہوگا جب کہ کوئی حدث اکبر میں سے انسان کو لاحق ہو جائے۔ وقت کے گزرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب طہارت اکبر وقت کے گزرنے سے نہیں ٹوٹتی تو طہارت اصغر بدرجہ اولا نہیں ٹوٹے گی۔ وحجت اخرى سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وحجت اخرى، اور دوسری دلیل یہ ہے اِنَّا رَأَيْنَاهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ۔ ہم نے دیکھا اس بات پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ مسافر تمام نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَاضِرِ، اور فقہا نے صرف مقیم کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فَوَجَدْنَا الْأَحْدَاثَ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْاحْتِلَامِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُلِّ مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْحَاضِرِ كَانَ حَدَثًا يُوجِبُ بِهِ عَلَيْهِ طَهَارَةً۔ تو ہم نے پایا کہ احداث جمع، احتلام، بول و براز وغیرہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک جب مقیم کو لاحق ہو تو یہ ایسا حدث ہے جو اس پر طہارت کو واجب کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسَافِرِ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا، اور جب یہ مسافر کو لاحق ہو جائے تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس پر وہی طہارت واجب ہوتی ہے۔ وَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّهَارَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا، تو اس پر وہی طہارت حاصل کرنا واجب ہو جاتا ہے جس طرح کے مقیم ہونے کی صورت میں واجب ہوتی ہے۔ وَرَأَيْنَا طَهَارَةً أُخْرَى يَنْقُضُهَا خُرُوجُ وَقْتٍ وَهِيَ الْمَسُّ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور ہم نے دیکھا دوسری طہارت کے جو کہ خروج وقت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ مس علی الخفین ہے۔ فَكَانَ الْحَاضِرُ وَالْمُسَافِرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً يَنْقُضُ طَهَارَتُهُمَا خُرُوجُ وَقْتٍ مَا، تو مقیم اور مسافر اس میں برابر ہیں، وقت کے نکلنے سے ان دونوں کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فِي نَفْسِهِ مُخْتَلِفًا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، اگرچہ ان دونوں کا وقت فی نفس ہی وقت مقیم اور مسافر کے حق میں الگ الگ ہے، یعنی مقیم کا وقت علیحدہ ہے، مسافر کا وقت علیحدہ ہے۔ فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ مَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ وَأَنَّ مَا يَنْقُضُ طَهَارَةَ الْحَاضِرِ مِنْ ذَلِكَ يَنْقُضُ طَهَارَةَ الْمُسَافِرِ، جب یہ بات ثابت ہوگی کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ اسی طرح
اور مذکورہ حداث میں سے جو مقیم کی طہارت کو توڑ دیتا ہے مسافر کی طہارت کو بھی توڑ دیتا ہے۔ وَكَانَ خُرُوجُ الْوَقْتِ عَنِ الْمُسَافِرِ لَا يَنْقُضُ طَهَارَتُهُ كَانَ خُرُوجُ عَنِ الْمُقِيمِ أَيْضًا كَذَلِكَ قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ ذَلِكَ۔ اور مذکورہ اذکار مسافر کے حق میں خروج وقت اس کی طہارت تو ختم نہیں کرتا، تو مقیم کے حق میں بھی خروج وقت ایسے ہی ہوگا، ان باتوں پر قیاس کرتے ہوئے جو ہم نے بیان کر دی ہیں۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ، یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی دوسری عقلی دلیل ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مسافر ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو حدث پیش نہ آئے، جس کو یوں ذکر کر دیا کہ اِنَّا رَأَيْنَاهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمُسَافِرَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ۔ اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ اختلافی صورت کیا ہے؟ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَاضِرِ، مقیم کے بارے میں مقیم کے بارے میں اختلاف آ گیا ہے کہ مقیم پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نواقض طہارت، وہ چیزیں جو طہارت کو توڑ دیتی ہیں، اس کا حکم مسافر اور مقیم دونوں کے حق میں برابر ہے۔ یعنی جن احداث اور ناپاکیوں کی بنا پر مقیم کے اوپر طہارت لازم ہوتی ہے، انہی احداث کی بنا پر مسافر کے اوپر بھی طہارت حاصل کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا جمع احتلام وغیرہ سے جس طرح مقیم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسافر پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پیشاب پخانہ، بول براز وغیرہ سے وضو جس طرح مقیم کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان چیزوں سے مسافر کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے بھی طہارت اصغر یعنی وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ طہارت کے ازالے اور طہارت کے حصول میں مقیم و مسافر کا حکم یکساں ہے۔ اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا، فَوَجَدْنَا الْأَحْدَاثَ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْاِحْتِلَامِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُلُّ مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْحَاضِرِ كَانَ حَدَثًا يُوجِبُ بِعَلِهِ طَهَارَةً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسَافِرِ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّهَارَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا۔ یہاں تک تو بات معلوم ہو گئی ہے کہ طہارت کی حاصل کرنے میں، طہارت کے ازالے میں مقیم و مسافر کا حکم برابر ہے۔ تو جب خروج وقت سے مسافر کی طہارت نہیں ٹوٹتی، وقت گزر جائے، ایک وقت میں وضو بنا لیا، ظہر کی نماز کے لیے وضو بنایا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اگر اس کا وضو باقی ہے، کوئی حدث لائق نہیں ہوا، تو وقت کا گزرنا یعنی ایک نماز کا وقت گزر جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو مقیم کی طہارت بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو وقت کے گزرنے سے مقیم کی طہارت بھی نہیں ٹوٹے گی، جس طرح ہم نے اوپر کی مثال میں واضح کر دیا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مسح الخفین کے مسئلے میں ہے کہ اب مسح الخفین کی کو دیکھا جائے کہ موزے پہنے ہیں اور موزے پہن کر مسح کر دیا، وقت گزر جائے تو مقیم ہے اس کا بھی مسح ٹوٹ جائے گا، مسافر ہے تو اس کا مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ وقت کا گزرنا طہارت کو ختم کر دے گا۔ یہ اس حکم میں دونوں مقیم و مسافر دونوں برابر ہیں، اگرچہ کہ دونوں کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے۔ مثلا مقیم کا وقت 24 گھنٹے ہیں اور مسافر کا وقت 3 دن 3 راتیں ہیں، لیکن وقت کے گزرنے سے طہارت کا ختم ہو جانا یہ مقیم و مسافر دونوں کے حق میں برابر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح مسح الخفین میں مقیم و مسافر کو حکم برابر ہے، یکساں ہے،
اسی طرح مذکورہ مسئلے کے اندر بھی کہ جب مقیم باوضو ہے، وقت کا گزرنا مسافر کے لیے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی طہارت کو نہیں توڑتا، اسی طرح مقیم کے لیے بھی اس کی طہارت کو نہیں توڑے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا طہارت کو حاصل کرنے میں اور طہارت کو زائل کرنے میں جو حکم مسافر کا ہے وہی حکم مقیم کا ہے۔ جن چیزوں سے طہارت مقیم کی ٹوٹ جاتی ہے انہی چیزوں سے طہارت مسافر کی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جس طرح مرور وقت کا گزر جانا مس علی الخفین کی صورت میں مقیم کے لیے بھی طہارت کو توڑ دیتا ہے، اسی طرح مسافر کے لیے بھی طہارت کو توڑ دیتا ہے۔ تو جب دونوں برابر ہیں تو اب وہ کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے صرف اس صورت میں کہ مسافر تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مقیم نہیں پڑھ سکتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو لہٰذا آپ کے پاس اس کی کوئی ٹھوس دلیل اور وجہ نہیں ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح طہارت کی حاصل کرنے اور طہارت کے زائل میں مقیم و مسافر دونوں برابر ہیں، اسی طرح ایک وضو سے جس طرح مسافر جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، مقیم بھی جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہمارا مدعا ہے۔ تو یہی آج کا سبق تھا، اور آج کے سبق کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے 2 عقلی دلائل سے جمہور کے مسلک کو ثابت کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔